میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عقیدہ توحید کے بارے میں۔ عقیدہ توحید اسلام کا سب سے بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور وحدانیت، یعنی یہ یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک ہمسر یا مددگار نہیں۔ توحید عربی لفظ واحد سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے ایک ماننا۔ اسلام میں عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے: اللہ تعالیٰ ذات، صفات، افعال اور عبادت کے لحاظ سے اکیلا اور بے مثال ہے۔ اللہ ہی تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے، نہ کسی نبی، فرشتے، ولی یا مخلوق کی، اور نہ ہی اس کو کسی کی سفارش کی ضرورت ہے۔ ہم عبادت تو اسی کی کرتے ہیں، پر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے سفارش کے لیے ہم غیر اللہ کی مدد لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی سنتا ہے، ہماری نہیں۔ ایسا کہنا بہت غلط ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن کی کوئی سی بھی آیت بتائیں یا حدیث۔ یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا۔ ہاں، کہانیوں کی کتابوں میں لکھا ہو سکتا ہے، جس کا کوئی وجود نہیں۔ سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے: اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ عبادت خالص اللہ کی جائے، نہ کسی ولی، فرشتے یا مخلوق کی۔ اللہ کے جتنے بھی نام اور صفات قرآن و حدیث میں آئے ہیں، وہ صرف اسی کے لائق ہیں اور کوئی مخلوق ان میں شریک نہیں۔ سورہ الشورى میں اللہ کی ذات فرماتی ہے: اس جیسا کوئی نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ توحید کا مطلب صرف ایک اللہ کو ماننا نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ عبادت میں، نہ دعا میں اور نہ صفات میں۔ سورہ النساء میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ یقیناً اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ ناظرین، عقیدہ توحید وہ بنیاد ہے جس پر پورا دین اسلام قائم ہے۔ جو شخص توحید پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو شرک کرتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چلتے ہیں کچھ قرآنی آیات کی طرف، ان اپنے بھائیوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں، بزرگوں کی تو ہم صرف سفارش ہی کرواتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ آیات میں نے نکالی ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات سورہ الفاتر میں فرماتی ہے: یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ اللہ باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ ناظرین، اس سورہ فاتر کی آیت سے اب خود اندازہ لگا لیں، باشعور انسانیت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں فرما دیا کہ میرے سوا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، اس میں بتوں کا ذکر نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ النحل میں اللہ کی ذات فرماتی ہے: جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے، بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ لاشیں ہیں، بے جان۔ ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ ناظرین، اس آیت سے اب خود اندازہ لگا لیں کہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مردوں کے متعلق بات کی، جیسا کہ ہم ہی میں سے کچھ لوگ قبروں والوں سے سفارشیں کرواتے ہیں،
اور उनसे मदद तलब करते हैं। ये वाज़िह आयत उन लोगों के लिए है। आगे चलते हैं, सूरा यूनुस में अल्लाह की ज़ात फरमाती है, और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ को न पुकारना जो ना तुम्हारा कुछ भला कर सके और ना कुछ बिगाड़ सके, और अगर ऐसा करोगे तो ज़ालिमों में हो जाओगे। आगे चलते हैं, सूरा अल-अहक़ाफ़ की आयत की तरफ। अल्लाह की ज़ात फरमाती है, और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके, और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो, और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन होंगे और उनकी प्रस्तिश से इनकार करेंगे। नाज़रीन, जितनी भी आयत मैंने आपके सामने रखी हैं, आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि हर सूरा की आयत में अल्लाह ताला की ज़ात ने वाज़िह पैगाम हमारे लिए दिए हैं। आगे चलते हैं सूरा अल-ज़मर की आयत की तरफ। देखो, खालिस इबादत अल्लाह ही के लिए ज़ेबा है, और जिन लोगों ने उसके सिवा और दोस्त बनाए हैं वो कहते हैं कि हम उनको इसलिए पूजते हैं कि हमको अल्लाह का मकरब बना दें। मकरब यानी करीब कर दें। अब नाज़रीन, वही मकाम आ गया। हम ही में से कुछ भाई जो कहते हैं कि हम अल्लाह ही को पुकारते हैं, बुज़ुर्ग तो सिर्फ हमारी सिफारिश करते हैं। तो वाज़िह पैगाम इलाही मैं आपके सामने रख चुका हूँ, सिफारिश किसी की नहीं चलती। आगे चलते हैं, सूरा अल-अराफ में अल्लाह की ज़ात फरमाती है, और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो ना तुम्हारी ही मदद की ताकत रखते हैं और ना खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं। सूरा अल-फुरकान में अल्लाह की ज़ात फरमाती है, लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज़ भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए गए हैं, और ना अपने नुकसान और नफ़ा का कुछ इख्तियार रखते हैं, और ना मरना उनके इख्तियार में है, और ना जीना और न मर कर उठ खड़े होना। नाज़रीन, इस सूरा की आयत से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह की ज़ात का इशारा किन लोगों की तरफ है। आगे चलते हैं नाज़रीन, अभी यहाँ पे मैं आपकी खिदमत में एक हदीस पेश करना चाहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जिन्होंने अंबिया की कब्रों को इबादत गाह बना लिया। आप उम्मत को ऐसे कामों से डराते थे। नाज़रीन, ऐसी और भी बहुत सी आयात अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिसर्च में मौजूद हैं, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए जिस वजह से वो मैं बयान ना कर सकूँगा, लेकिन मैं उसकी पोस्ट जो है वो वीडियो के आखिर में आपको आयत नंबर और सूरा हवाले ज़रूर दर्ज करूँगा। तो नाज़रीन, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो बुनियादी तौहीद है उसका मतलब यही है कि सिर्फ़ अल्लाह से मांगना। अल्लाह की ज़ात हमारे बहुत करीब है, उसको किसी की सिफारिश ज़रूरत नहीं, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं, चीज़ नहीं जो कि हम डायरेक्टली अल्लाह से न मांग सकें। हमें किसी के वसीले की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने वालिदैन से दुआ करवाएं। सबसे बेहतरीन तरीका यही है। दरबार में अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं, मैं उनके बारे में बुरा नहीं कहता, लेकिन जब वो दुनिया से पर्दा फरमा गए, उनका दुनिया से कोई राब्ता नहीं, वो हमारी कोई सिफारिश अल्लाह की कचहरी में पेश नहीं कर सकते। इधर मैं आपको एक छोटी सी हदीस भी बताता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दरोगाए जहन्नम के पास जाएंगे और कहेंगे कि मेरी उम्मत के लोगों को निकालो, जबकि उससे पहले नबी करीम बहुत से उम्मतियों को निकाल कर ले जा चुके होंगे, तो दरोगाए जहन्नम कहेगा कि या रसूल अल्लाह, अब आपका कोई भी उम्मती दोज़ख में नहीं है। तो नबी करीम कहेंगे कि यार ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये मेरे ही उम्मती हैं। तो दरोगाए जहन्नम कहेगा कि या रसूल अल्लाह, इनको कुरान ने रोक रखा है, ये जन्नत में नहीं जा सकते।
تو ناظرین ہمارے نبی کریم وہاں اپنا چہرہ مبارک جنت کی طرف کریں گے اور وہاں سے چلے جائیں گے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کن لوگوں کو روکے گا جنت میں جانے سے؟ کیا کبھی کسی مولوی نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے نبی کریم ہماری شفاعت کروائیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کی شفاعت ہمارے پاک رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نہیں کروا سکیں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کو قرآن روک لے گا۔ اور قرآن کن لوگوں کو روکے گا؟ جو شرک کریں گے۔ تو ناظرین یہ کوئی مسئلہ عام نہیں ہے کہ ہم دربار سے جا کے سفارش بھی کروا لیں، اللہ کے سامنے بھی ہم پیش ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں صرف اپنے واحد اللہ سے ماننا چاہیے۔ جو حسینی ہیں، جو پاک رسول کی امتی ہیں، جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، وہ صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پیارے نبی کریم نے ہمیں یہی سبق دیا، اہل بیت نے ہمیں یہی سبق دیا، صحابہ کرام نے ہمیں یہی سبق دیا۔ اور ابھی آخر میں جو قرآن کی سورہ کا چارٹ لگاؤں گا اس کا مطالعہ آپ خود اپنے گھر میں ضرور کیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔